السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ 3 ایسی دعائیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ہمیشہ مانگتے رہو، 3 دعاؤں کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگا کرو۔ بہت سے لوگ یہ 3 دعائیں نہیں جانتے ہیں جن کا حکم ہمارے پیارے آقا نے عطا فرمایا، جن کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے کہ 3 دعائیں ہمیشہ مانگتے رہو، لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں، وہ 3 دعائیں کون سی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریے گا۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دعا کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادات، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا مائنڈ ہے، دعا عبادت کا ذہن ہے۔ تو ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں جس سے ہماری عبادت میں قوت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، مضبوطی پیدا ہو، تو دعائیں ہم نہیں مانگتے ہیں۔ دوسری جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المومن وعبادت الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، دین کا پلر ہے، اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تو دعا اتنی زیادہ طاقت رکھتی ہے، اتنی زیادہ قوت رکھتی ہے، دعا سے بڑے معاملات بن جاتے ہیں، دعا سے پہاڑ ہٹ جاتا ہے، دعا سے بڑی سی بڑی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگا کریں، دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، دعائیں چیخ چیخ کر مانگا کریں، دعائیں رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کریں۔ تو دعائیں ہم کون سی مانگتے ہیں؟ دعائیں اکثر کر ہم یہی مانگتے ہیں نا، اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت دے دے، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے معاملات بہتر بنا دے، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے۔ تو یہی دعا ہم سبھی لوگ مانگتے ہیں نا۔ تو دوستوں، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جاندار کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی ذمہ داری لے لی، اس کے روزی روٹی کی ذمہ داری لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چیونٹیوں کو پیدا کیا تو اس کے رزق کی ذمہ داری لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہاتھی کو پیدا کیا نا تو اس کے ہاتھی کی ذمہ داری لے لی، اس کے رزق کی ذمہ داری لے لی، اس کے روزی روٹی کی ذمہ داری لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کیڑوں کو پیدا کیا تو کیڑوں کے رزق کی ذمہ داری لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، تو ہم سب کے رزق کی ذمہ داری لے لی، روزی روٹی کی ذمہ داری لے لی۔ تو اگر آپ کا رزق سمندر کے اندر بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رزق آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کی روزی روٹی آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے ذمہ داری لی ہے۔ اور دوستوں، جو آپ کے رزق میں نہیں لکھا ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی ہے، جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ زبان میں رکھ بھی لوگے لیکن وہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، آپ کے تقدیر میں نہیں تھا، آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو، ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے رزق کی ذمہ داری لے لی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لی، اور ہم یہی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں روزی روٹی دے دے، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما دے۔ جب اس نے رزق کی ذمہ داری لی ہے پھر بھی ہم رزق مانگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ رزق نہ مانگیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دعائیں نہ مانگیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کاروبار میں برکتیں نہ مانگیں، مانگیں، اتنی نہیں مانگیں، اتنی مانگیں، اتنی زیادہ مانگیں، لیکن جو مانگنا چاہیے وہ مانگیں۔ جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی ہے ہمیں وہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رزق کی ذمہ داری لی ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو اسے میں رزق عطا کروں گا، اسے میں روزی روٹی دوں گا۔ جب وہ ذمہ داری لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے، تو ہم وہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی ہے ہمیں وہ مانگنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جنت میں جانے کی ذمہ داری نہیں لی ہے،
کہ ادھر بندہ پیدا ہوا اور اس کا انتقال ہوا اور وہ ڈائریکٹلی آئے گا تو میں اسے جنت دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی بندے کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ وہ آئے گا انتقال کرے گا فوراً میں اسے جنت دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لی ہے کہ آپ ادھر مرو گے فوراً قبر میں آؤ گے میں آپ کے اوپر سے قبر کے عذاب کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اس نے کن لوگوں کی ذمہ داری لی ہے؟ جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جو کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتے، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لی ہے کہ میں انہیں جنت عطا فرماؤں گا، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھوں گا۔ لیکن ہر ایک شخص کی اس نے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ آپ ادھر مرو گے فوراً میں آپ کو جنت عطا فرما دوں گا، آپ کا انتقال ہوگا قبر میں آؤ گے میں آپ کے قبر کے عذاب کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، اس کی ذمہ داری اس نے نہیں لی ہے۔ اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، گناہوں سے بچیں، توبہ کریں، استغفار کریں، تب جا کر ہم جنت والے بنیں گے، تب جا کر ہم قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ نے اکثر کر یہ سنا ہوگا کہ آپ ایک یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ 80 مرتبہ درود شریف جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 80 سال کی گناہ معاف کر دے گا، معاف کرنے والا ہے۔ پیارے آقا نے جو فرمایا وہ برحق ہے اور وہ حق ہے۔ لیکن دوستوں وہ کون سے گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں؟ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاف فرما دیتا ہے، بڑا گناہ آپ کا معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ مسجد میں چلا کرتے رہو، پورا دن مسجد میں رہو، رات و دن سجدے میں رہو، رات و دن قیام میں رہو، رات و دن سجود میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا گناہ کبیرہ معاف نہیں کرتا۔ آپ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کبیرہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ آپ حج اور عمرہ کرتے ہوئے مر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا گناہ کبیرہ معاف نہیں کرتا۔ وہ گناہ کبیرہ کب معاف کرتا ہے؟ آپ صدق دل سے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مسجد میں جائیں، اکیلے ہوں، خلوت میں ہوں، رو کر توبہ کریں، شرمندہ ہوں، یا اللہ میں نے جو یہ گناہ کیا ہے اللہ اب آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اے میرے پروردگار فلاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کا گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف نہیں کرتا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اسی وقت معاف کرتا ہے جب آپ صدق دل سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، پھر گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہ پر نادم ہیں، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ توبہ 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 استغفار جو گالوں پر مار لیا توبہ توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں۔ توبہ کہتے ہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور عہد کرنا ہے اللہ میں اپنے اس گناہ سے شرمندہ اور کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب وہ 3 دعائیں کون سی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے؟ غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے کون سی دعائیں مانگا کروں؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون سی دعاؤں کا اہتمام کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت کی دعا کیا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں وہ چاہتے ہیں اور اپنے گھر پہنچتے ہیں، کئی دنوں تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پھر اتفاق ایسا ہوتا ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور فرماتے ہیں محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا میں عافیت مانگتا رہا، دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، اب آپ بتائیں میں کون سی دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اس طریقے سے آپ کو دعا نہیں مانگنا ہے۔ فرمایا پھر کس طریقے سے مانگنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان جب بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اس طریقے سے دعا کیا کریں،
اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دے، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دے۔ تو آپ سوچو گے یہ عافیت کیا ہے، یہ عافیت کون سا معنی ہے، یہ عافیت کا کیا مطلب ہے، تو یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں عافیت کیا ہے۔ عافیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے دنیا میں بہتر ہو، آپ کے لیے دنیا میں اچھا ہو، اسے کہتے ہیں عافیت، اور جو آپ کے لیے آخرت میں اچھا ہو، بہتر ہو، اسے کہتے ہیں عافیت۔ دنیا میں آپ کے لیے بہتر کیا ہے؟ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، یہ آپ کے لیے عافیت ہے۔ اے اللہ مجھے تمام بلاؤں سے محفوظ فرما لے، یہ عافیت ہے۔ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے، یہ عافیت ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے، اے اللہ مجھے گناہوں کی طرف نہ جانے دے، یہ عافیت ہے۔ اے اللہ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما دے، یہ عافیت ہے۔ اے اللہ مجھے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ عافیت ہے۔ تو عافیت کیا ہے؟ جو آپ کے لیے دنیا میں بہتر ہو، اچھا ہو، اسے کہتے ہیں عافیت، اور جو آپ کے لیے آخرت میں بہتر ہو، اچھا ہو، اسے کہتے ہیں عافیت۔ آخرت میں کیا بہتر؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرما دے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جنت کے مزے عطا فرما دے، آپ کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں حوریں عطا فرما دے، آپ کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغات عطا فرما دے۔ آخرت کی آپ کے لیے بہتری ہے۔ تو کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی دعا مانگا کریں پہلے نمبر پر تو اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، اور جب بھی دعا مانگا کرو تو دوسرے نمبر پر یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے شکر عطا فرما، اے اللہ مجھے شکر والا بنا دے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ہمیشہ شکر کرنے والا بنا رہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دو ہاتھ عطا فرمائے، اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دو آنکھیں عطا فرمائی، اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت اور قوت عطا فرمائی، اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دو پیر عطا فرمائے، اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے رزق عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خوبصورتی عطا فرمائی۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کریں، کوئی بھی کام بنے اچھا ہو یا برا ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر مانگتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ کو جو دعا مانگنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا تیسرے نمبر پر بھی دعا کیا کریں، وہ دعا یہ ہے اپنی صحت مانگا کریں، اپنی تندرستی مانگا کریں، اپنے لیے طاقت مانگا کریں، کہ جب آپ کی صحت ہوگی، آپ کے اندر طاقت ہوگی، آپ کے اندر قوت ہوگی، تب آپ کوئی بھی کام اچھا کر سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طریقے سے کر سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کر سکتے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکو گے، کھڑے ہو کر آپ قیام کر سکو گے، بیٹھ کر آپ قیام کر سکو گے۔ تو آپ کیا کریں؟ پہلے نمبر پر عافیت مانگا کریں، دنیا اور آخرت میں اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے۔ دوسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا اللہ کا شکر مانگا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تیسرے نمبر پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے صحت مانگا کریں، تندرستی مانگا کریں۔ تو یہ تین دعائیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہیں، اہتمام کیا کریں، اور تہجد کے وقت زیادہ سے زیادہ یہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق 7ویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا میں اسے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے شکر مانگنے والا، ہے کوئی میرا شکر ادا کرنے والا میں اسے اور زیادہ عطا فرما دوں، شکر میں اسے اور زیادہ عطا فرما دوں، ہے کوئی اپنی صحت مانگنے والا میں اسے صحت و تندرستی عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی اولاد مانگنے والا میں اسے صاحب اولاد بنا دوں، ہے کوئی اپنی دعاؤں کو قبول کروانے والا میں اس کی دعائیں قبول فرما لوں۔ رات کے آخری حصے سے لے کر صبح صادق تک یہ ندا دیتا رہتا ہے، یہ آواز دیتا رہتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ معذب لوگ ہوتے ہیں، وہ پیارے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ذکر و
اذکار کرتے ہیں اور پھر دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا تہجد کے وقت قبول فرماتا ہے، مقبول فرما لیا کرتا ہے۔